بغداد کا واقعہ ہے، 40 سال تک ایک مؤذن جو بغداد کے اندر اذان دیتا تھا، 40 سال تک اذان دیا، جس کا نام صالح لکھا ہے، صالح لکھا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مسجد کے ممبر پر مینار پر چڑھتا ہے اذان دینے کے لیے۔ جب مسجد کے چھت کے اوپر چڑھتا ہے اذان دینے کے لیے، جب جو یہ اذان دینے لگا تو میرے دوستو اس کو ایک لڑکی، ایک اس کے بغل کے اندر، مسجد کے بغل کے اندر ایک عیسائی کا مکان تھا، اس کے اندر ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس پر نظر پڑ گئی۔ 40 سال تک اذان دیا میرے دوستو، اس پہ جب اس لڑکی کے اوپر نظر پڑ گیا تو انہوں نے اذان دینے کے بعد سیدھے اس کے دروازے پر دستک دیا، اور وہ مؤذن اتنا مشہور تھا کہ اتنا اس کی نیکی اور وہ اللہ والے اور اس کے اخلاق سب کے بارے میں پورے بغداد کے اندر مشہور تھا۔ لیکن میرے دوستو جب اس کی نگاہ نے، آنکھوں نے غلط دیکھ لیا، اس کی آنکھ نے جب غلط دیکھ لیا تو دل بھی غلط جانے لگا، شرمگاہ بھی غلط جانے لگا۔ وہاں سے مسجد سے اذان دے کر وہ نیچے اترتا ہے اور سیدھے وہ عیسائی کے گھر پہ جا کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ فرمایا کون؟ فرمایا صالح مؤذن، اس کے مشہور، اس کے بارے میں سن چکا تھا۔ دروازہ کھولا، جب اس لڑکی نے دروازہ کھولا اور میرے عزیزان ملت جو ہی دروازہ کھولا وہ مؤذن اس لڑکی کے طرف ہاتھ بڑھانے لگے، اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو مسلمان ہو، مسلمان تو غیرت والے ہوتے ہیں، مسلمان تو دوسرے کی عزت بچاتے ہیں، تم ہماری عزت کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ تو میرے عزیزان ملت انہوں نے کہا کہ میں تم کو ایک نظر دیکھتے ہی میں تمہارے پر عاشق ہو گیا ہوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، اگر تم مجھ سے شادی کرنے چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو تم کو اپنا دین چھوڑنے پڑے گا، تم کو اپنا دین چھوڑنے پڑے گا۔ انہوں نے فوراً میرے عزیزان ملت اسلام کا انکار کر دیا، انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے دین کو چھوڑتا ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم اپنے مطلب نکالنے کے لیے اپنی زبان سے بول رہے ہو، شاید جب تمہارا مطلب نکل جائے گا پھر تم اپنے دین کے اندر چلے جاؤ گے۔ تو وہ مؤذن کہتا ہے، صالح کہتا ہے پھر مجھے کیا کرنے پڑے گا جب تم کو یقین ہو جائے گا کہ میں مسلمان سے میں کافر ہو گیا ہوں، میں عیسائیت تک کہ آپ کے دین پر میں آ گیا ہوں؟ کہا کہ آپ کو خنزیر کا گوشت کھانے پڑے گا، آپ کو خنزیر کا گوشت کھانے پڑے گا۔ وہ کہتا ہے لاؤ، لڑکی کا عورت کا چکر ہے۔ انہوں نے گوشت کو، میرے عزیز نوجوانوں، خنزیر کا گوشت لایا اور گوشت کھا لیا۔ جب گوشت کھانے کے بعد کہا ایک کام اور باقی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے ایک کام اور باقی ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا کہ یہ شراب ہے، یہ شراب بھی تجھ کو پینا پڑے گا۔ عزیزان ملت وہ خنزیر کا گوشت بھی کھاتا ہے اور شراب پیتا ہے، اور جب شراب اپنے نشے کو دکھاتا ہے تو وہ لڑکی کے طرف بڑھا، اس لڑکی کو پکڑنے چاہا، چھونے چاہا۔ وہ لڑکی دوڑ کر جاتی ہے اور کمرے کے اندر بند ہو جاتی ہے اور کنڈی بند کر لیتی ہے اور اندر سے آواز لگاتی ہے کہ تم چھت کے اوپر چلے جاؤ، یہ سیڑھی سے چھت کے اوپر چلے جاؤ، میرا ابو ابھی آئیں گے، پھر ہم ہمارے اور آپ کے دونوں کا نکاح کر دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب وہ شراب، خنزیر کا گوشت بھی کھا لیا، اسلام کو بھی اسلام سے انکار کر دیا، خنزیر کا گوشت کھا لیا، شراب پی لیا اور شراب اپنے تاثر کو دکھایا، سیڑھی کے اوپر چڑھنے لگا اور جو ہی کچھ دیر سیڑھی کے اوپر چڑھا وہیں سے پاؤں پھسل گیا اور لڑکتے لڑکتے زمین پر گرا اور مر گیا اور جہنم میں چلا گیا۔ یہ کیسے ہوا؟